بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف عنایت اپنے یوٹیوب چینل سے۔ آج ہم بات کریں گے جناب رحیل اصغر صاحب کے اس خطاب یا تقریر کی جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ اس سے چند دن پہلے اوریہ مقبول جان نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان قائد اعظم سے زیادہ مقبول ہیں، اور ویسے تو ان کی ایسی سٹیٹمنٹ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم پنجاب میں اور بلوچستان اور دیگر علاقوں میں وہ اجنبی تھے، اور عمران خان کو انہوں نے کہا کہ وہ قائد اعظم سے بھی زیادہ مقبول تھے۔ اس پر ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، ویلاگ کرتے ہیں، انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جس کا رحیل اصغر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات چلے ہیں، یہ عمران خان کی ڈکٹیٹرشپ کا جو دور گزرا ہے، اس میں بڑی ہمت کی بات تھی یہ، اور بڑی ہمت کی بات تھی۔ سید عمران شفقت بہت پڑھے لکھے دانشور آدمی ہیں، انہوں نے، وجاہت مسعود صاحب نے اور گوہر بٹ صاحب نے، اسی طرح امداد سومرو ہیں، ان کے اور دوست ہیں۔ چلیں اس کو فیس کرنا تو الگ بات ہے نا کہ حکومتی مشینری یا اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن جو غول کے غول بھرتی کیے ہوئے تھے فکٹیشیس نیم کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، ان کی بکواس کا سامنا کرنا بھی بہت مشکل کام تھا، اور ان دوستوں نے کیا۔ اب ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اس میں رحیل اصغر کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات کی، اور ہمیشہ سے وہ غیر متنازع رہے، اور شخصیت اور کوئی نہیں جناب، وہ حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ ہیں۔ ایک شخص جس کا نام اوریہ مقبول ہے، انتہائی بد زبان انسان، جس نے حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ کے لیے الفاظ استعمال کیے، اسے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت قائد اعظم اتنے مقبول نہیں تھے جتنا عمران، جس کو آپ کل پرسوں کو میں نے اس کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو جاگ جانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اپنے محسنوں کو اس قسم کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کا قلع کرنا ضروری ہے۔ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، سخت سے سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے حضرت قائد اعظم علیہ السلام کا مقابلہ اس بندے کے ساتھ کیا جو اس ملک کو تباہ کرنے کے برپے ہے۔ اب جناب آپ نے سن لیا، میں رحیل اصغر صاحب کا شکر گزار ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی۔ وہ ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ وہ فواد چودھری صاحب کو بھی انہوں نے اس میں اسمبلی کے فلور پر کسی بات کا جواب دیا تھا، اور اس کے بعد چودھری کا چہرہ آپ دیکھ لیں، فواد کا ٹوٹتا ہوا رنگ آپ کو پکچر میں بھی نظر آئے گا۔ تو یہ ہیں اتنے جو گئی۔ اس سے پہلے اوریہ مقبول جان، پتہ نہیں کیوں میں معافی چاہتا ہوں، مجھے امراؤ جان ادا فلم یاد آ جاتی ہے جب بھی میں یہ نام سنتا ہوں۔ اب یہ کوئی مطلب ایک ٹنیور ہوتا ہے، ہر شخص کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب عمران خان قومی اسمبلی میں سپیچ کرنے گئے تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے کون لوگ تھے وہ، ان کے سامنے انہوں نے ان کے سامنے ان کی سپیچ آئی، اس پر اوریہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس شخص کے الفاظ دہراؤں۔ آج یہ جو آئین ہے نا، جس کے لیے یہ بڑے ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ بھٹو صاحب کی دین ہے۔ انہوں نے متفق آئین عقل کے، شعور کے اور ڈائلگ کے زور پر پاس کروایا تھا، اور یہ جو ڈیفنس لائن ہے ہماری، جو آج ہم ایٹمی قوت ہیں، یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے نا پاکستانی، جو ہماری ریڈ لائن فلاں ہے، ان کے اجداد نے بھی عام پاسپورٹ کیا تھا، بھٹو صاحب نے تو یہ گئے تھے۔
میں اوریہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کسی شخص کی پہلے قربانیاں اور کریکٹر کو تاریخ میں جس تاریخ میں جہاں ان کو فٹ کیا دیکھ لیا کریں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑی دنیا آئے گی لیکن قائد اعظم نہیں بن سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو مقام ملا وہ انہوں نے اپنی جان دے کر لیا۔ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے یہ ان کی بیٹی کی دی ہوئی ہے۔ اوریہ صاحب آپ تو ایک تھانے دار کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے نا، وہ ایک دفعہ موئی پیر زادہ نے اپنی اور لوگ تھے، شاید کامران شاہد صاحب بھی ہوں، کہا تھا کہ ایس ایچ او تبدیل ہو جائے تو آپ اس کو ہنود و یہود کی سازش قرار دیتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے ہنود و یہود کی سازش کس کی شکل اور کس کے روپ میں پاکستان میں بو دی گئی ہے اور اپنے نتائج دے رہی ہے۔ تو بہرحال میں اوریہ مقبول جان کی بیان کی مذمت کے حوالے سے رحیل اصغر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر یہ قومی آواز بلند کی کہ اپنے کسی بھی لیڈر کو جو مرضی بناؤ، اصل میں ایک وقت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک اور وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جی عمران بڑا اس کی بڑی وہ ہے پاپولیرٹی، مقبولیت۔ یار ابھی تو سیاست کوئی کار ہی نہیں رہا۔ اور یہ لکھ لیں، یہ پیغام ہے میرا ان لوگوں کو، اور بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہ میرے دوست بھی ہیں، ان کے دوست آگے دوست ہیں، کہ جی قائد اعظم سے زیادہ بھٹو تو یہ عمران خان اپنی سیاسی زندگی میں سب کچھ کر آ کے اسٹیبلشمنٹ کے پورے زور کے ساتھ اور گود سے گود کے سفر کے بعد 2013 میں سیاسی مقبولیت عمران خان کی ٹاپ پہ تھی، یعنی ان کے حوالے سے، کسی اور کے مقابلے میں نہیں۔ لیکن جب انتخابات ہوئے تو موصوف تیسرے نمبر پر بھی نہیں تھے۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کا انٹرویو ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے۔ 2018 کا الیکشن جو ہے اس میں کیا ہوا، ریڑھی بان کو بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ ان سب کو پتہ ہے عمران خان کیسے آئے۔ اور اوریہ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، یہ کبھی بھٹو صاحب کے جھولے پہ پینگ جھولنا شروع کر دیں گے، کبھی یہ قائد اعظم کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور کیسی میں کہتا ہوں کہ کیا ذلت کی حد ہے، پتہ نہیں کس بھرتے پر کس جرت کے ساتھ انہوں نے ایک خواب بھی سنا دیا کہ وہ باجوہ صاحب آیا اور یہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو اوریہ صاحب، جو بندہ روزانہ آئینہ دیکھتا ہے نا اس کو اپنے چہرے کا پتہ نہیں چلتا، جو اس کو 5-10 سال بعد دیکھتا ہے نا وہ اندازہ کرتا ہے کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تیرے چہرے کی تبدیلی کیا ہے۔ اگر تو کوئی نور میں اضافہ ہوا ہو تو وہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، اور اگر ادروائز ہو تو وہ بھی لوگ بتا دیتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں لعنت زدہ ہو گئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اپنے روزانہ چہرے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم اسی طرح ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتہ۔ وہ کیا شعر ہے کہ پوچھ بیٹھا ہوں تجھ سے تیرے ہی کوچے کا پتہ، تیرے حالات نے تیری کیا صورت کر دی۔ اوریہ صاحب، آپ کا سفر عشق رسول، نعوذ باللہ، میں یہ کیا کہوں، اب کچھ چیزیں فروخت نہیں کرتے۔ آپ اپنے آئینے کو دیکھتے ہیں، آپ آر پار شیشے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ کیا ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں نے وہ ناظرین ٹویٹ پڑھا ان کا، جب عمران خان 10 سیٹوں سے ضمنی انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار میں کہتا ہوں کوئی حد ہوتی ہے، بندہ جھوٹ بولے اور لکھ کر جھوٹ کی تشہیر کرے۔ کہ جب پی ڈی ایم کا وہ اجلاس تھا جی تو کسی نے کہا جی کہ کوئی عمران خان کے مقابلے میں آئے الیکشن لڑے، تو پی ڈی ایم کی قیادت وہ ایک دوسرے کی طرف
اور یہ اوریہ مقبول جان کا ٹویٹ تھا، جبکہ میں نے اسی وقت جواب دے دیا تھا کہ پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی شامل ہی نہیں تھی، بلاول بھٹو اور یہ سب لوگ اکٹھے، کہیں یہ اس کا وجود تک نہیں تھا، اور انہوں نے بہت ہی تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے، کنگلا تکبر کرے تو بہت ہی بری چیز ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن اگر کوئی عالم جھوٹ بولے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب، آپ تھوڑا بولتے وقت خیال کیا کریں کس کو کس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ جس کا موازنہ آپ کر رہے ہیں اس کا موازنہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اتنا فراوانی سے جھوٹ بولنے والا پیدا نہیں ہوا کوئی جس کو آپ قائد اعظم کے ساتھ منا رہے تھے اور بھٹو صاحب کے لیے آپ ایسے کلمات کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں رحیل اصغر صاحب کا، انہوں نے ہمارے جذبات کی عکاسی کی، گوہر بٹ صاحب، سید عمران شفقت اور ان دوستوں کا جنہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ رہی بات مقبولیت کی، عمران خان اب جب الیکشن ہوں گے تو اوریہ صاحب آپ لکھ رکھیں، اور یہ میں بول رہا ہوں یہ بھی سند رہے گا، الیکشن کے انتخابات کے نتیجے میں تیسرے نمبر پر بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی ویلنٹائن یا گرو رجنیش کا الیکشن نہیں ہوگا، یہ سیاستدانوں کا الیکشن ہے، اور یہ ٹویٹر پر نہیں ہوگا، فزیکلی ووٹ کاسٹ ہوں گے۔ اور لوگوں کو جب میاں نواز شریف بھی ادھر آئیں گے، بلاول بھٹو بھی ہوں گے، مریم نواز بھی آئیں گی جس نے کھڈیاں میں ایک جلسہ کر کے تو سارے جلسوں کا بیڑا غرق کر دیا عمران خان کے۔ یہ جلسے جلسے کی بات نہیں، اب ایک بندہ اکیلا ہی اگر رنگ میں پھر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آ چکا ہے تو یہ بڑا، تو جب الیکشن کھلے گا تو پھر بات ہوگی۔ لیکن سر دست ہم یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ عوام کے جذبات کا، پاکستانی عوام کے جذبات کا خیال رکھا کریں۔ یہ جو ہے نا ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ریٹنگ کے چکر میں خدا کے واسطے تاریخ کو مسخ مت کریں۔ آخر میں رحیل اصغر صاحب کے لیے شکریہ کے الفاظ کے ساتھ میں آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں، پھر ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔